CSS کا کمپیٹیٹیو ایگزام ہے اس کے نتائج کافی خوفناک ہیں. There's a very low pass percentage. اور کیا یہ وزیر موصوف بتا سکیں گے کہ اس بارے میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی شروع کی ہے گورنمنٹ میں جس میں کہ کمپٹیشن کے ایگزام کو آج کی دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے؟ آج کی دنیا میں لا منسٹر صاحب، اٹس اے امپورٹنٹ کویشچن. آپ بھی اٹینٹو ہو سکتے ہیں کہ آپ کو بھی جواب دینا پڑے. اوکے، پہلے کر لیں. جی وہ احسن اقبال صاحب کے سربراہی میں ایک کمیٹی یقیناً میں نے اخباروں میں پڑھا ہے کہ بنی ہوئی ہے، اور میں کافی دنوں سے اس کے بارے میں ہم پڑھ بھی رہے ہیں. لیکن جب ہمیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے اس پہ کیبنٹ کی کمیٹی میں بریف کیا تو ان کے جو معاملات تھے وہ بہت اس وقت جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے جس میں بچے اے لیولز او لیولز کر کے جب نکلتے ہیں اور وہ اچھے اسکولوں سے پڑھ کے نکلتے ہیں، آج کی تعلیم کے حساب سے نکلتے ہیں، تو جو اتنا روڈیمنٹری طریقہ ہے امتحان لینے کا، اس کے اوپر یقیناً ان کے لیے وہ میچ نہیں کر رہا. وہ جو نظام تعلیم کے ساتھ منسلک ہے CSS کا ایگزام، وہ بہت ڈفرینٹ پیرامیٹرز کے اندر ہے. تو کیا وزیر موصوف مجھے بتانا پسند کریں گے کہ کب تک احسن اقبال صاحب کی کمیٹی کی جو سفارشات ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی تاکہ ہم اگلے سال سے ایک بہتر ایگزامینیشن کا وہ پیپر ان کے سامنے رکھ سکیں بچوں کے سامنے؟ You want to reply? سر، میں کیونکہ اس میں تھوڑا منسلک رہا ہوں اس معاملے سے، بڑی اچھی بات چھیڑی ہے سینیٹر نوشا رحمان صاحبہ نے. سر بالکل وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں چیزوں کو ریفارم کرنا ہے، اور اگر ہم وقت کے تقاضوں کے مطابق نہیں چلیں گے تو اس کے نقصانات ہوں گے. سینیٹر صاحبہ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی 2 اسٹریمز آف ایجوکیشن چل رہی ہیں بیسک لیول کے اوپر. ایک ہماری کنونشنل ایجوکیشن ہے جس میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹس ہیں، ہائر سیکنڈری سکولز ہیں، میٹریکولیشن اور FA ہے جو کہ ہم لوگوں کے زمانے میں تھا. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو کیمبرج ایگزامینیشن ہے وہ بہت پاپولر ہوتا گیا، اور اب وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے بچوں کی سر جو پبلک پرائیویٹ سیکٹرز دونوں سے آ رہے ہیں، اور وہ O لیولز اور A لیولز کے کیمبرج ایگزامینیشن سسٹم سے آ رہے ہیں. اب سر جب یہ پرابلم نہ صرف کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں ہے بلکہ یہ پرابلم جب ہم میڈیکل سکولز اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ان بچوں کو اس طرح سے مواقع میسر نہیں آتے جس طرح سے ہماری دوسری سٹریم کے بچوں کو ہے. اب حکومت کی یہ بالکل ذمہ داری ہے کہ یا تو ہم یکساں نظام تعلیم 1 سیلیبس فار آل پاکستانیز کرے، یا پھر جو دونوں سٹریمز آ رہی ہیں ان کے مواقع جو ہیں سر وہ یکساں ہونے چاہیے. ان میں تفاوت نہیں، ان میں فرق نہیں ہونا چاہیے، اس میں ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جو طبقے کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس میں فائدہ ہے، دوسرے کو نقصان ہے. تو اس حوالے سے سر وفاقی حکومت نے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا اہم معاملہ ہے کیونکہ سر جو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کی وجہ سے آپ کو ملک کو چلانے والی جو بیوروکریسی ہے سر وہ پرووائڈ کرتا ہے. یہ ایک طرح سے فاؤنٹین ویل ہیڈ ہے ہمارا جو کہ فیڈرل پروونشل بیوروکریسیز کو آگے یہ لوگ یہاں سے ملتے ہیں، اور اچھا ہیومن ریسورس آئے گا تو اچھا گورننس کا نظام آئے گا. اس تناظر میں سر بالکل انہوں نے تقریباً اپنی سٹیک ہولڈرز کو ڈسکس کر کے یہ سارا معاملہ، احسن اقبال صاحب ماشاءاللہ سر خود ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ایسا ہے، وہ درس و تدریس سے بھی منسلک رہے ہیں، ریسرچ سے بھی منسلک رہے ہیں، تو انہوں نے کافی ساری تجاویز مرتب کر کے اس کو فائنل شیپ دے رہے ہیں. میں وقت تو ان کے بہاف پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جی اس کے اوپر بہت سارا کام ہو چکا ہے. انشاءاللہ العزیز اس سال سے یا اس سے اگلے سال سے آپ کو اس میں فرق نظر آئے گا، اور بنیادی فرق ہوگا سر. بہت شکریہ.